ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیّا۔ اے یحییٰ پوری قوت سے کتاب کو لے لو اور ہم نے ان کو بچپن ہی میں نبوت عطا کی۔ وحنانا من لدنا وزکاء، اور اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی۔ وکان تقیّا، اور وہ متقی تھے۔ وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے اور سرکش نافرمان نہ تھے۔ وسلام علی یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور ان پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کی وفات ہوگی اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں گے۔ کل جو آیات گزری ان میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک وارث یعنی ایک ولد کی دعا کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا اللہ نے پاکیزہ بیٹا عطا فرمایا۔ اب یہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان سے کیا کہا گیا کہ اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو قوت کے ساتھ میں لے لو۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ ذکر کر دوں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کا نام یحییٰ رکھا تھا، اور بچپن ہی کے اندر اللہ نے ان کو کامل عقل عطا فرمائی اور شرف نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ دنیا سے بے رغبت تھے، خوف خدا بہت زیادہ تھا، اللہ کے خوف سے بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اور سجدے کی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام جو آپ کے والد محترم ہیں وہ بھی نبی تھے، اور آپ بھی نبوت کے منصب کے اوپر فائز ہوئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم سے ملی تو انہیں اپنے حاملہ ہونے پر مطلع کیا، تو حضرت مریم نے کہا کہ میں بھی حاملہ ہوں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ اے مریم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تمہارے پیٹ والے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ تو دونوں پاکیزہ مائیں تھیں اور دونوں کے پیارے و مقدس بیٹے تھے۔ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ جن کے بیٹے آپ ہوئے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد میں جب آپ کی عمر 2 سال کی ہوئی تو آپ سے کہا گیا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یعنی توریت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس کے اوپر عمل کرو، اور فرمایا وآتیناہ الحکم صبیّا۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 3 سال کی ہوئی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامل عقل عطا فرمائی اور آپ کی طرف وحی نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا بھی یہی قول ہے، اور اتنی سی عمر میں فہم و فراست اور عقل دے دینا یہ اللہ کا آپ کے اوپر خصوصی انعام و اکرام تھا۔ حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کیونکہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھ سے افضل ہیں کیونکہ میں نے اپنے لیے خود سلامتی کی دعا کی
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلامتی کی خوشخبری عطا فرمائی، سلام علیہ یوم ولدا و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ تو اللہ نے خود آپ کو سلامتی کی بشارت دی، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن ہی سے نماز کے بڑے شوقین تھے۔ ایک مرتبہ بچوں نے آپ کو کہا کہ آئیے ہمارے ساتھ کھیلیے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، چلو ہم لوگ مل کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو بچپن ہی سے آپ کو اس چیز کا شوق تھا۔ ایک بار حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ مجھے ایسا کر دے کہ کوئی مجھے برا نہیں کہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے یحییٰ یہ تو میں اپنے لیے بھی میں نے نہیں کیا ہے، لوگ میرا بھی شریک ٹھہراتے ہیں، کوئی فرشتوں کو میری بیٹیاں بتاتا ہے، کوئی کسی کو میرا بیٹا ٹھہراتا ہے، تو تم مجھ سے ایسی دعا مانگ رہے ہو کہ کوئی تم کو برا نہ کہے، تو مجھ کو بھی تو مخلوق جو ہے وہ اس طرح کی باتیں میرے بارے میں بھی کرتی ہے۔ لیکن اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ دعا خالی نہیں رکھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے لوگ برا کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہنے والے موجود ہیں، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو برا کہنے والا ایک بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا تھا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اتنے سادہ تھے، ٹاٹ کا لباس پہنتے، بڑا کڑک لباس پہنتے، نرم لباس سے بچتے تھے، اور اسی وجہ سے آپ کی جو جلد ہے، کھال ہے، وہ بالکل لال ہو جاتی تھی۔ ایک دن آپ کی ماں نے کہا کہ بیٹا ٹاٹ کا لباس پہننے کے بجائے جبہ پہن لیں، تو آپ نے اپنی ماں کا کہنا مانا اور جبہ پہن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے یحییٰ کیا تو نے دنیا کو میری خوشنودی پر ترجیح دی؟ یہ سن کر کے آپ رونے لگے، وہ اونی لباس اتار کر کے پھر ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ تو شروع سے ہی آپ سادہ لوگ تھے، کھانا بھی بہت کم کھاتے تھے۔ ایک بار آپ نے جو کی روٹی پیٹ بھر کے کھا لی تو صبح تک سوئے رہ گئے، اور جو آپ کے وظائف تھے، جو اوراد و وظائف، وہ رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی، اے یحییٰ کیا تو نے ایسا گھر پا لیا ہے جو تیرے لیے میرے گھر سے زیادہ اچھا ہے، اور یا ایسا قرب پا لیا ہے جو میرے قرب سے زیادہ بہتر ہے؟ اے یحییٰ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر تم جنت الفردوس کو دیکھ لو تو اس کے پانے کے شوق میں تمہاری چربی پگھل جائے اور تمہاری جان چلی جائے، اور اگر تم جہنم کو دیکھ لو تو اس کے خوف سے تمہاری چربی پگھل جائے اور تم اتنا رو کہ آنسوؤں کے بعد میں خون بہنے لگے، تو ٹاٹ کا لباس چھوڑ کر کے چمڑے کا لباس پہننے لگو۔ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو اللہ نے وہی نازل فرما کے بتا دیا کہ دنیا یہ چند روزہ ہے، اپنے رب کو راضی کر کے آخرت کے لیے تیاری کرو اور کم کھانا کھاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر خصوصی انعام تھا۔ ایک دن آپ نے شیطان کو دیکھا کہ اس کے پاس میں کچھ پھندے ہیں۔ آپ نے شیطان سے پوچھا کہ پھندوں کے بارے میں پوچھا، تو وہ کہنے لگا کہ جو پھندے ہیں یہ نفسانی خواہشات ہیں، ان کے ذریعے میں لوگوں کو پھنساتا ہوں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، کیا اس میں سے میرے لیے بھی کوئی پھندا ہے تیرے پاس؟ تو شیطان نے کہا کہ ایک بار آپ نے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا تو میں نے نماز اور ذکر کے اندر آپ کے اوپر نماز اور ذکر کو بھاری کر دیا تھا۔ تو مزید جو ہے وہ آپ نے پوچھا کیا کوئی اور چیز بھی ہے؟ شیطان نے جواب دیا نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم آئندہ میں کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو شیطان سن کر کے بولا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں بھی کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا۔ تو یہ آپ کے اتنے اعلیٰ مراتب تھے۔ ایک بار آپ نے ابلیس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ ابلیس مجھے بتا تیرے نزدیک لوگوں میں سب سے پیارا کون سا ہے اور سب سے تجھے برا کون لگتا ہے؟ تو ابلیس جب آپ نے ابلیس سے پوچھا تو ابلیس کہنے لگا لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ مسلمان ہے جو بخیل ہو، مجھے سب سے اچھا کنجوس آدمی سب سے اچھا لگتا ہے، اور کیونکہ کنجوس آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، پیسہ جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، اور جب آدمی پیسہ جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے تو پھر اسی میں دل لگا کے رکھتا ہے۔ اب وہ کہنے لگا مجھے سب سے برا آدمی وہ گنہگار لگتا ہے جو سخی ہو، یعنی ہوتا تو گنہگار ہے لیکن سخی ہوتا ہے۔ تو ارشاد آپ نے فرمایا ایسا کیوں؟ اس نے کہا کہ بخیل کا بخل ہی میرے لیے کافی ہے، یعنی یہ بخل اس کو لے کر کے ڈوب جائے گا، اس لیے مجھ کو پسند آتا ہے، لیکن گنہگار سخی کے بارے میں مجھے ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ نظر کرم فرما کر اس کی سخاوت کو قبول فرما لے تو پھر وہ تو بچ جائے گا۔
تو اس کے بعد میں ابلیس یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ اگر آپ یحییٰ نہیں ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کو بخیلوں کے بارے میں راز کی بات نہیں بتاتا. یعنی بخیل لوگ شیطان کو بہت پیارے ہوتے ہیں, اور سخی آدمی اگرچہ گنہگار بھی ہوتا ہے لیکن شیطان کو پسند نہیں ہوتا ہے وہ, کیونکہ وہ سخاوت کرتے کرتے اللہ کو راضی کر لیتا ہے وہ. اور آپ پر خوف خدا کا اتنا اثر تھا, اتنا روتے تھے. ایک بار آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, گھر واپس نہیں آئے. 3 دن کے بعد آپ کے والد حضرت زکریا علیہ السلام آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے, تو دیکھا کہ ایک گڑھا کھود کر کے رکھا, اسی میں کھڑے کھڑے رو رہے ہیں. تو حضرت زکریا نے شفقت سے کہا, بیٹے میں تمہیں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں, تم یہاں پہ رو رہے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا, ابا جان آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک خشک وادی ہے جسے رونے والے کے آنسو ہی بھر سکتے ہیں, تو میں روؤں گا نہیں تو کیا کروں؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا ضرور. پھر اس کے بعد میں آپ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ میں مل کر کے رونے لگے. تو اس قدر خوف کا آپ کے اوپر غلبہ رہتا تھا. تو ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس میں رب نے بتایا کہ بڑے نرم دل اور بڑے اطاعت گزار, بڑے مخلص اور نیک اعمال کرنے والے تھے. وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَّكَّىٰ وَكَانَ تَقِيًّا, بڑے پرہیزگار تھے. اور یہ بھی بتا دیا رب وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ, اپنے ماں باپ کے بڑے جو ہے وہ فرما بردار تھے. اور وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا, وہ جو ہے تکبر کرنے والے, اپنے رب کے نافرمانی کرنے والے نہیں تھے. اللہ نے ان کے ایسے اعلیٰ اوصاف کو بیان فرمایا. اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے خود ان کا نام یحییٰ رکھا. اور بچپن ہی سے اللہ نے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, بچپن ہی سے اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا. ولادت کے دن آپ کو شیطان سے محفوظ رکھا, وفات کے دن عذاب قبر سے امان دی, اور روز قیامت ان کے لیے قیامت کی سختی سے امان ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ ارشاد فرمایا نا کہ سلام علی یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا, یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 3 سلام بیان فرمائے. یہاں پر علماء بیان فرماتے ہیں کہ ہر شخص جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ضرر پہنچاتا ہے, لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہ ضرر نہیں پہنچا سکا. جب انسان مر جاتا ہے تو عذاب قبر میں مبتلا ہوتا ہے, آپ عذاب قبر سے محفوظ رہیں گے. اور جب حشر کے دن اٹھتا ہے تو عذاب قیامت کا ڈر رہتا ہے, لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام عذاب قیامت سے بھی محفوظ رہیں گے. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ مخلوق کو 3 وحشتوں کا سامنا ہے. جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پیٹ سے باہر آ کر نئی دنیا کا سامنا کرتا ہے, اور جب مرتا ہے تو ان چیزوں کا سامنا کرتا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی, اور جب دوبارہ زندہ ہوگا تو پھر میدان محشر بپا ہوگا اس کا خوف. اللہ نے فرمایا یہ ولادت کے وقت بھی سلام, اور موت کے وقت بھی سلام, اور دوبارہ اٹھائے جائیں گے تب بھی سلام. تو اللہ نے تینوں مقامات پر آپ کو جو ہے وہ سلامتی عطا فرمائی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, اور یہ اہل سنت و جماعت کے لیے بڑی دلیل ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو رب نے فرمایا سلام ہے اس دن ان پر. اسی لیے اللہ کے رسول جس دن پیدا ہوتے ہیں اس دن بھی ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں, اور نبیوں کی ولادت اور ان کا جشن منانے میں ہم لوگ سلام کا اہتمام کیا کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا جو ہے وہ بڑا کرم ہے نبیوں پر. اور اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ نبی کی پیدائش کے دن سلام پڑھنا یہ اہل سنت کا جو طریقہ ہے یہ بالکل صحیح اور ثابت ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو آخر میں شہید کر دیا گیا تھا. روایت میں آتا ہے کہ آپ بڑے حق گو تھے, غلط بات آپ برداشت نہیں کرتے تھے. تو دمشق کا ایک بادشاہ تھا, اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. وہ چاہتا تھا کہ دوبارہ بیوی بنا لے, تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ پوچھا. آپ نے فرمایا وہ تو حرام ہو چکی ہے. اس کی بیوی نے جب سنا تو بڑی ناراض ہوئی, کہنے لگی کہ ان کو شہید کر دیا جائے. تو بادشاہ کو اس نے مجبور کر کے اجازت دے لی. آپ مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے, سجدے کی حالت میں تھے, اسی وقت آپ کو شہید کر دیا گیا. اور ایک تشت میں ان کا سر مبارک اپنے سامنے منگوایا. اللہ نے اس بدبخت عورت پر ایسا عذاب نازل کیا, اسی وقت وہ عورت زمین کے اندر دھس گئی. اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ آپ کی شہادت کہاں پہ ہوئی تھی. 2 طرح کی روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ مسجد جبرون میں آپ شہید ہوئے تھے, اور ایک روایت میں یہ ہے جو حضرت سفیان ثوری سے ہے کہ بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی اور قربان گاہ کے درمیان آپ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا, جہاں آپ سے پہلے 70 نبیوں کو یہودیوں نے شہید کیا تھا, اسی جگہ آپ کی شہادت ہوئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح آپ کو شہادت کا عظیم رتبہ بھی عطا فرمایا.